سلیم گیلانی کا ایک شعر میں آپ کے سامنے رکھوں، میری ساری تقریر کا اگر آپ اس کو خلاصہ کہہ دیں تو کافی ہوگا، یہ مناسب ہوگا کہ پوری تقریر کا خلاصہ کہہ دیجئے، کیونکہ آج کل ہمارا نعتی ادب بھی تو پامال ہو گیا نا، بٹن تاں کر دیتے بٹن تھاں کر دیتے نکی جی ہاں کر دے، یہ شاعری ہے۔ اب دیکھو حسن نعت کا دیکھیے، اور میری ساری گفتگو کو جو ہے وہ آپ ذہن میں رکھیے، ایک شعر میں کوزے میں جو ہے وہ سمندر بند کر دیا، نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، ذرا غور کیجئے، نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا، تیرے آستان سے پہلے کوئی آستان نہیں تھا، میں وہ زمین تھی جس کا کوئی آسمان نہیں تھا۔ تو زندگی کا سارا نور اور زندگی کا سارا جمال اس چوکھٹ سے ملا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جس نبی نے زندگی کا حقیقی نور ہمیں دیا، کیا ایک دن کے محفل میلاد سے حق ادا ہو جائے گا؟ آئیے اپنی ساری زندگی حضور کے نام لگانے کا عہد کیجئے۔ یہ میلاد کا لفظ تو عربی زبان کا ہے، اس کو اردو زبان میں تو یوم پیدائش کہتے ہیں، اور انگلش میں برتھ ڈے کہا جاتا ہے۔ کسی کی برتھ ڈے پہ جانے کا کبھی اتفاق ہوا ہو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کی برتھ ڈے پہ اگر آپ جاتے ہیں تو یوں ہی تو نہیں چلے جاتے جب تک وہ بلائے نہ۔ تو کیا آج حضور کے میلاد پہ بن بلائے آگے؟ کسی نے بلایا ہے تو آئے ہو نا۔ اور دوسری بات، جب کسی کی برتھ ڈے پہ جاتے ہو کبھی خالی ہاتھ گئے ہو؟ کہتے یار اس نے بلایا ہے تو پھر کوئی تحفہ بھی تو لے کے جانا چاہیے، اور تحفہ بھی اس کے مزاج کے مطابق لے کے جاتے ہو۔ بچہ ہے تو کھلونے لے جاتے ہو، بوڑھا ہے تو پھول لے جاتے ہو، کوئی پڑھا لکھا پروفیسر ہے ڈاکٹر ہے تو کتابیں لے جاتے ہو۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی بوڑھے کی سالگرہ پہ گئے ہو اور اس کی برتھ ڈے پہ آپ کھلونے لے گئے ہو؟ کبھی ایسا ہوا؟ آپ کبھی ایسا نہیں کرتے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جس کی برتھ ڈے پہ جا رہا ہوں اس کا مزاج کیا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے میلاد پہ آئے ہو تو کوئی تحفہ حضور کو بھی پیش کرو، خالی ہاتھ نہ جانا، کوئی تحفہ پیش کرو۔ تحفہ بھی وہ پیش کرو جس سے حضور خوش ہوں۔ یہ درہم و دینار میرے حضور کو نہیں چاہیے۔ تو حضور کیسے خوش ہوں گے؟ حضور سے پوچھ لیجئے۔ تو وہ فرماتے ہیں وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو کیا آج کے اس میلاد کے اجتماع میں آپ عہد کر کے جاتے ہیں کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے؟ انشاءاللہ اتنے زور سے کہو شیطان کا کلیجہ پھٹ جائے۔ تو اس زور کے ساتھ، اس عزم کے ساتھ یہاں سے رخصت ہونا کہ بقیہ زندگی کے جو ایام ہمیں نصیب ہیں ان ایام کے اندر ہم حضور علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کو اپنے اوپر لازم کر لیں گے، اور ان کا دیا ہوا نظام حیات سب سے پہلے اپنے اوپر نافذ کریں گے۔ میں عاشق رسول کہلاتا ہوں، لیکن میرا عمل بھی بتائے کہ میں عاشق رسول ہوں۔ میرے سینے پہ حضور کے نام کا بیج لگا ہے اور میں دکان پہ بیٹھا ہوں، تو بازار سے گزرنے والے شخص کو یقین ہو جانا چاہیے کہ یہ 2 نمبر مال نہیں دے گا اس لیے کہ یہ عاشق رسول ہوتا ہے۔ اس لیے میرا عمل، میرا رویہ، میرا طرز زندگی گواہی دے کہ میں حضور کا غلام ہوتا ہوں۔ میرے حضور نے تو کسی سے وعدہ کیا کہ تیرے آنے تک یہاں کھڑا ہوں، اور وہ جا کے بھول جاتا ہے، اور حضور 3 دن تک کھڑے رہتے ہیں، 3 دن تک کھڑے رہتے ہیں، صرف قضائے حاجت کے لیے جاتے ہیں پھر آ جاتے ہیں۔ 3 دن کے بعد اچانک اس کا گزر ہوا تو دیکھا حضور کھڑے ہیں، تو یاد آیا یہ تو میرے سے وعدہ تھا، شرمندہ ہوا۔ لیکن میرے حضور نے صرف اتنا فرمایا، تو نے مجھے مشقت میں ڈال دیا، تو نے مجھے مشقت میں ڈال دیا، اور میں نے خود کسی سے وعدہ کیا ہو کہ فلاں وقت میرے پاس آ جانا، اور وہ دروازے پر آ کے بیل دے، اور میں اندر سے کہوں کہ بیٹے کو بھیجوں کہ اس کو کہو کہ ابو گھر نہیں ہیں، تو پھر صاحب میں عاشق رسول نہیں ہوتا، میں کچھ اور ہوتا ہوں۔ میرا وعدہ بتائے میں عاشق رسول ہوں، میری زبان بتائے میں عاشق رسول ہوں، میرا طرز زندگی بتائے میں عاشق رسول ہوں، میرا انداز حیات بتائے میں حضور کا غلام ہوں۔ چوں بنا میں مصطفیٰ خانم درود، از خجالت آب می گردد وجود، عشق می گوید کہ محکوم غیر، سینہ تو از بتا مانند دیر، تا نداری از محمد رنگ و بو، از درود خود میالا نام او۔ اور اس کا خلاصہ 2 لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے، یاری لا تو پاک نبی سنگ، اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا۔